Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another exciting episode of Wake Up Pakistan Airwaves Media. TV1 ग्रुप की ये बड़ी अच्छी शुरुआत है जिसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान की मुस्तकबिल की और किस तरह हम लोगों को ख्वाब खरगोश से उठाएं। जैसा कि नाम है वेक अप पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि लोग उठें इससे पहले कि इतना नुकसान हो जाए जो कि नाकाबिले तलाफी हो, हमारी नौजवान नस्ल के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए। आज बड़ा काम, बेहतरीन पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिसार फाउंडेशन की चेयरपर्सन, 40 साल अपनी जिंदगी के क्लाइमेट चेंज, पानी, माहौलियात को दे दिए। उसके अलावा आप इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की वाइस चेयरपर्सन भी हैं। एनएडी यूनिवर्सिटी पंजवानी हिसार वाटर इंस्टीट्यूट में भी आपका अहम किरदार है। थैंक यू सो वेरी मच सीमी कमाल साहिबा फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अहमद राफे आलम, एनवायरमेंटलिस्ट लॉयर भी हैं, एनवायरमेंट के लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं। राफे साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप हमारे साथ स्काइप पे हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फारूक सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मुआशियात हैं, इकॉनमी पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्लाइमेट की इकॉनमी क्या है, किस तरीके से हम सही टूल्स का इस्तेमाल करके अपने मौसमियाती तब्दीलियों से मुकाबला कर सकते हैं, मौसम को बचा सकते हैं। आगे चल के हारून शरीफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। अली तौकीर शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी इन्वायरमेंट एक्सपर्ट हैं। तो शुरू करते हैं सीमी कमाल साहिबा आपसे। हमने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था वो लॉस एंड डैमेज फंड पे किया था। उससे पहले हमने कॉप की कॉन्फ्रेंस हुई थी शर्म शेख में, उसको डिस्कस किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर कुछ अहम सवाल। पैसा तो अगर इस वक्त अगर हमारे पास कितना टाइम है पैसे के लिए, क्या हम वेट कर सकते हैं कि पैसा आए उसको लगाया जाए? टाइम कितना है हमारे पास इस वक्त? देखिए, मौसमियाती तब्दीली किसी का इंतज़ार नहीं करती, ना उसने किया है। इसी तरह से अगर हमने इस वक्त सही इक़दाम नहीं उठाए तो फिर हम क्लाइमेट फाइनेंस और उसके पैसे वगैरह को सब भूल जाएं। देखिए, ये लॉस एंड डैमेज फंड जिसकी बात हुई है COP27 में, उसके बारे में तो लोग बहुत दहाइयों से बात कर रहे हैं और इतना वक्त लगा है। जैसे जो डॉक्टर सलीम उल हक हैं, बांग्लादेश के हैं, उन्होंने तो COP1 से इसकी बात छेड़ी हुई है और 27 साल लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में कि कम से कम अब जो हमारे बहुत अमीर मुल्क हैं वो इस बात को कम से कम मानने पे राज़ी हुए हैं कि हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। कि ये होगा, कितने पैसे इसमें होंगे, कब ये आएगा, हमें इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो बेवकूफ़ कहेंगे आप उन्हें? बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हमें जो इक़दाम लेने हैं, जो काम हमें करने हैं, वो हमें आज करने हैं। Putting the same question, ये क्वेश्चन मैं रखता हूँ अहमद राफे आलम के पास। राफे, आपकी नज़र में कितना टाइम है हमारे पास? पैसे आने में तो वक्त लगेगा, क्या हम वेट कर सकते हैं? टाइम तो खत्म हो चुका है जी। इन फ्लड्स की शिद्दत तो आपको मालूम है, 70% शिद्दत ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है। और इसका जो नुकसान पड़ा है पाकिस्तान में, वर्ल्ड बैंक ने जायजा लिया, तकरीबन $30 बिलियन रिकवरी के लिए लगेंगे। ये तो पैसे हमारे पास इस वक्त नहीं है, ठीक है जी। हम अपनी भी आदतें अगर ठीक कर लें, अगर 2 साल में ये दोबारा फ्लड माशियत को दोबारा खड़ा किस तरह कर सकेंगे विदाउट इंटरनेशनल फाइनेंस। और बात बिल्कुल सीमी की मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हम अपना भी घर जो है ना उसको सही रखें और अपने भी फाइनेंसेस जो हैं ये अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं लगाएं। बिजनेस एज यूजुअल इस वक्त चल रहा है। कहानी ये है कि हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं जो नई रिसर्च, नई टेक्नोलॉजीज, नई स्टडीज को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि क्लाइमेट की खातिर कुछ कर सके, उनका ये कहना है कि फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस एज यूजुअली चलता रहता है। सीमी साहिबा, बिजनेस एज यूजुअल वाकई चलता रहता है। वो इसलिए चलता रहता है कि वो लोग जिनकी इंटरेस्ट अटैक हो रही हैं वो उसको फेंड ऑफ करते हैं। और इस वक्त ये है कि पहले जरा मैं एक और बात करना चाहूँगी। बताइए। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आप पूरी दुनिया में देखें, क्योंकि हमारी जो एलीट है वो भी एक ग्लोबल एलीट का हिस्सा है और वो उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से ग्लोबल एलीट करती है। तो इस वक्त आप देखिए कि 80 ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास दुनिया की तकरीबन सारी वेल्थ उनके हाथ में, ठीक है, और वो मुल्क नहीं है, वो इनफरादी शख्सियात है। मैटर ऑफ द फैक्ट 3 खानदान है जो 90% दौलत के मालिक है। उसमें एक रॉथशाइल्ड है, एक रॉकफेलर है, एक मर्डॉक्स है। नहीं, अब इनको पीछे छोड़ दिया गया। इनको ही पीछे छोड़ दिया गया। अब जो सबसे आगे हैं उसमें ये अमेज़न वाले हैं, उसमें इलॉन मस्क हैं और उसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो सवाल ये है कि ये दुनिया को जैसे देखते हैं उसी तरह से वो आगे बात करते हैं और उसी तरह से वो असरअंदाज हो रहे हैं जो सारे फैसले किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी एक एलीट बैठी हुई है
ٹھیک ہے, اور وہ اپنے مفادات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانے دیتی. بالکل جس طرح سے یہ جو بڑے جن کا ہم نے ابھی نام لیا ہے, ایلون مسک وغیرہ, وہ جس پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تباہی آنا شروع ہو گئی ہے اس سے وہ بچ جائیں گے, تو وہ نہیں بچیں گے. لیکن وہ جو سائنسدان ہیں ان کی بات نہیں سنتے. سائنسدان اس وقت سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, دنیا کے بچے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی. ایکسٹنکشن ریبیلین ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انسان تو صفحہ ہستی سے مٹنے جا اور رہا ہے. میم جو کانسپریسی تھیوری تھی کہ جو گلوبل ایلیٹ ہے وہ ڈی پاپولیٹ کرنا چاہتے ہیں ورلڈ کو, اسی لیے یہ اب وائرسز دیکھ رہے ہیں اور لوگ مرتے جا رہے ہیں وائرسز سے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ کنسپریسی تھیوری پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اس وقت ہمارے پاس حالات سامنے ہیں وہ کسی کنسپریسی تھیوری سے کم نہیں ہے, جس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے. جب دنیا کے کئی ہزار سائنسدان ہمیں تحقیق کے ذریعے یہ بتا چکے ہیں کہ اگر 1.5 ڈگری سے زیادہ اس سینچری میں ٹیمپریچر بڑھا, جو کہ بڑھے گا, تو ہم سارے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. اگر اس سینچری نہیں تو اگلی سینچری. ابھی آپ دیکھیے پاکستان میں کیا ہوا ہے, کتنے لوگ بے گھر ہوئے, ملینز اپون ملینز. یہ تو پریڈکٹ ہو چکا تھا, ہمیں پتا تھا کہ کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ جو مائگریشن ہوگی, جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے. جی بالکل. اور تو یہ اس کے علاوہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا ہے, ساتھ ساتھ ہارن آف افریقہ میں دیکھیں, وہاں جو ڈراؤٹ ہو رہا ہے, جو ہریکنز اور جو طوفان امریکاز میں آ رہے ہیں, جو ہیٹ ویو یورپ میں اس وقت آئی ہوئی ہے. تو اس سے تو ہمیں اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج اب ہمارے اوپر آ چکا ہے. فروخ سلیم صاحب ماہر معاشیات ہیں. دنیا کی معیشت, گریٹ ڈپریشن کے اس وقت دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ حالات معاشی طور پہ چاہے یو کے ہو, یو ایس اے ہو, تمام تر دنیا میں آ رہا ہے. کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے شاید وہ اکانومی سے کنیکٹڈ ہے. وڈ یو اگری سر؟ دیکھیے کلائمیٹ چینج از کوائٹ اے ٹیکنیکل فیلڈ. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دس فالز انٹو مائی ایریا آف ایکسپرٹیز. میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ماہرانہ رائے نہیں دے سکوں. لیکن اگر معیشت کی بات کی جائے, دیکھیں فوڈ کرائسس کی بات کی جائے, اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, انفلیشن ہو رہا ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ پوری دنیا میں اس وقت بڑھ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا بڑا رشتہ ہے اس کے ساتھ بھی. لیکن آئی اگری, آپ معیشت کے ایکسپرٹ ہیں, آپ سے معیشت کے اوپر ہی سوال کیا جائے گا. اب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ معاشی طور پہ ہم جانتے ہیں کتنی مشکلات ہیں. چلے ہم آپ گندم کی بات کر لیجئے. اس وقت پاکستان 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہا ہے, جبکہ ہم خود پیدا کرتے ہیں, جبکہ لاکھوں ٹن گندم ویسٹ ہو رہی ہے. اگر ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے تیار ہوتے, ان فلڈز کے لیے تیار ہوتے, تو شاید یہ کرائسس ہمیں نہ دیکھنی پڑتی, اتنی امپورٹ نہ کرنی پڑتی. پہلے ہی ڈالر غائب ہے. سائنس کافی ڈیولپ ہو چکی ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سے ڈینجر زون کے علاقے ہیں, کہاں پہ بارش ہونے والی ہے, کہاں پہ بارش زیادہ ہوگی اور سیلاب آ جائے گا, کتنے لوگ جو ہیں وہ خطرناک ایریاز میں اس وقت رہ رہے ہیں. تو کلائمیٹ چینج کو تو ہم نہیں روک سکتے ہیں, جس سپیڈ پہ وہ جا رہا ہے, اٹس اے نیچرل تھنگ. لیکن اس کے نتیجے میں جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا اور اس کے نتیجے میں کوئی 2000 کے لگ بھگ جانی نقصان ہوا, جانوں کا نقصان ہوا, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ناٹ نیچرل, وہ مین میڈ لاس ہے. اور اس میں جو ہماری فیصلہ ساز شخصیات ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, they are to be blamed. یقیناً اگر ادارے پلاننگ کرتے, اسٹریٹجی بناتے, کوئی سینرجی ہوتی اداروں کے درمیان, تو کام ہوتا نا. سر میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا رافع عالم آپ سے, کتنا ضروری ہے سینرجی ہونا سٹیک ہولڈرز میں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے این ڈی ایم اے ہو, دوسرے سٹیک ہولڈرز ہو, پالیسی میکرز ہو, کوئی سینرجی نہیں ہے ان کے اندر. بات تو درست ہے جی. دیکھیں انسٹیٹیوشنل سائڈ پہ وفاقی حکومت کے پاس ایک منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے, مگر آئینی طور پہ موسمی تبدیلی جو ہے وہ ایک صوبائی موضوع ہے. ہمارے 2 صوبوں نے, کے پی کے اور سندھ نے, اپنے صوبائی موسمی تبدیلی کی پالیسیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لی ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو صوبہ ہے پنجاب, اس کے پاس اس وقت کوئی کلائمیٹ پالیسی یا کوئی کلائمیٹ سوچ نہیں ہے, اور نہ بلوچستان کے پاس. تو یہ صورتحال ہے اس وقت کیا کہتے ہیں کلائمیٹ گورننس کا. اور میں ایک چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سال جو فلڈز ہوئے تھے وہ پاکستان کا صرف ایک موسمی تبدیلی کا واقعہ نہیں تھا. اس سے چند ہفتے یا مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہاں سے جو ہیٹ ویو گزرا تھا, جو کہ مارچ میں شروع ہوا تھا, اس کے نتیجے میں پانی سسٹم کے اندر نہیں تھا, ہمارے اریگیشن سسٹم کے اندر. اور ایسی جو ہیں کیا کہتے ہیں صورتحال ہم اگلے سالوں میں بھی دیکھیں گے.
اور اس کے باوجود سردی کے موسم میں ہمارے پاکستانی شہروں کے اندر جو ہوائی آلودگی ہے، چونکہ اکثر ہوائی آلودگی جو کیمیکلز ہیں وہ گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں جس سے کلائمیٹ چینج پیدا ہوتی ہے، تو یہ 3 اثرات ہیں موسمی تبدیلی کے جو کہ پاکستان میں آپ کو تقریباً ہر وقت محسوس اور ملیں گے. سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. شریف صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. آپ کی نظر میں کلائمیٹ فائنینسنگ کی ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ کافی ہیں یا پھر صرف کاغذی خانہ پوری ہے؟ سر جی بہت شکریہ جی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ کی ہمیں بہت ضرورت ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ ریزیلینس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ضرورت جو ہے کاربن ایمیشن کے اوپر کم ہے، اور کیونکہ ہم پرون ہیں ڈیزاسٹرز کے، تو ہمیں ایک انفراسٹرکچر پورا چاہیے جس میں سسٹینیبل ہاؤسنگ ہوتی ہے، ان کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جو آپ کی پانی کے اوپر انفراسٹرکچر ہوتا ہے. تو ہمیں کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے فائنینسنگ چاہیے. اب وہ آج کل کے حالات میں جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور ڈیٹ سٹاک ہے، اس کے اندر تو وہ سپیس سکویز ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جہاں تک اس کا میری اسیسمنٹ ہے، پیسہ تو دنیا میں اویلیبل ہے اور پاکستان کے اندر بھی اویلیبل ہے، لیکن پاکستان میں حکومت کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایک تو ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ اس پیسے کو آپ کیسے ٹارگٹ کریں. اس وقت جہاں میں ایڈوائز کر رہا ہوں بہت سے ممالک کو، اور یہاں پر بھی پاکستان اپنا جو قرض ہے انٹرنیشنل، اس کو سواپ کر کے جو مہنگا قرض ہے یا جلدی میچور ہو رہا ہے، اس کو کلائمیٹ لنکڈ فائنینسنگ کے اندر تبدیل کر سکتا ہے. ایک تو اس سے ہمارا قرض کا برڈن کم ہو جائے گا، ریشیڈیول ہو جائے گا. دوسرا کلائمیٹ کے لیے ٹارگیٹڈ پیسے مل جائیں گے. میری جو ہمیشہ سے انویسٹمنٹ کے ایکسپرٹ کے طور پہ رہی ہے رائے، پاکستان کو اپنی ایبزارپشن کیپیسٹی بنانی ہے، پروجیکٹس بنانے ہیں، ان کو اوور سائٹ کا میکنزم بنانا ہے، نہ کہ ہم صرف سمپتھی کے اوپر سپلائی پہ پوچھتے جائیں کہ آپ ہمیں پیسے دیجئے. دنیا میں اس وقت لیکوڈیٹی کم ہے، لیکن کلائمیٹ اور گرین فائنینسنگ پر اویلیبل ہے، لیکن ہمیں پروجیکٹس بنا کر دکھانا ہوگا کہ ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. خالی اوپن اینڈڈ فائنینسنگ کے لیے میرے حساب سے سپیس کم رہے گی. ادارہ جاتی اصلاحات کا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا. سر ریفارمز کی تو بڑی ضرورت ہے، لیکن اگر اسٹرکچر ہی ہمیں شروع سے کریٹ کرنا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹرکچر بھی کریٹ کرنا ہے کلائمیٹ کے لیے، ہمیں کلائمیٹ چینج ریزیلینس کی ضرورت ہے، تو اسٹرکچر یعنی ہے ہی نہیں، تو پھر ہم ادارہ جاتی اصلاحات کس کے لائیں گے؟ ہمیں نیا اسٹرکچر کھڑا کرنا ہوگا، پھر اصلاحات کی بات کرنی ہوگی. اسٹرکچر اویلیبل ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. فار انسٹنس دیکھیے، ایک تو ہمارا پالیسی کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم وزارت کہتے ہیں، وہ امپلیمنٹنگ ایجنسی نہیں ہوتی ہے. جہاں تک حکومت کے پروجیکٹس ہیں، امپلیمنٹیشن زیادہ تر صوبوں کے پاس ہے. اب وہاں پر ڈفرنٹ طرح کے دنیا میں سٹرکچرز آتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سٹرکچر آتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ فائنینشیل سیکٹر کا ڈیولپمنٹ بینک کا سٹرکچر آتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ہمیں ایک ہول سیل ایپیکس فائنینسنگ جیسے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے مائکرو فائنینس کے لیے، اس طرح کا سٹرکچر آتا ہے. یہ گورننس سٹرکچر جو بنانے پڑیں گے تاکہ حکومت لوگوں کو دکھا سکے کہ ہمارے پاس سپیس اویلیبل ہے ایکسپرٹس کی، جو اس کو نہ صرف آپ کے پیسے کو صحیح طرح لگائیں گے بلکہ رپورٹنگ بھی کریں گے، اور اس کی اسیسمنٹس ہوگی کہ غریب کو اور ولنریبل کو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے. جو ہماری ایک ٹریڈیشنل صورتحال ہے جہاں پر ہم انٹرنیشنل پیسہ اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ پر لیتے رہے ہیں، آئی ایم افریڈ کہ وہ کلائمیٹ یا سوشل ڈیولپمنٹ گولز کے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تناظر میں وہ پیسہ نہیں آ پائے گا. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی گنجائش ہے فنڈ کرنے کی، پرووائڈڈ کہ ان کے لیے انسینٹیوز کریٹ کیے جائیں پالیسی کے اندر، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ایک سٹیک ہولڈر ہے، وہ سارا پیسہ یہاں سے کماتے ہیں. خطے میں بھی اویلیبل ہے. اگر میرے پاس فیصلہ سازی ہو تو پاکستان کو ڈیمانڈ سائیڈ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ سپلائی سائیڈ کو پش کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر انسینٹیوز آنے چاہیے. سیمی صاحبہ سے میں اس سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. دیکھتے رہیے آپ ویک اپ پاکستان. وی ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक। जैसे ब्रेक से पहले आप हारून शरीफ साहब को सुन रहे थे, फॉर्मर चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। ग्रीन बॉन्ड्स का हमने पहले बहुत सुना है। जो बातें इस वक्त हारून साहब कर रहे थे, सीमी साहिबा, मैं चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर कमेंट करें कि क्या ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स पॉसिबल हैं, क्या पहले नहीं दिए गए? नहीं, पहले बिल्कुल दिए गए हैं और अभी भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये दिए जाते हैं वो किसी निज़ाम के तहत नहीं होता। एक तरफ निज़ाम बना होता है, लेकिन जिस तरह से ये दिए जाते हैं वो निज़ाम से हट के दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ हर चीज़ एक होती है फॉर्मल तरीके से और एक असली तरीके से। तो ये इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात और करना चाहूँगी। इन्होंने जिक्र किया था पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड का। मैंने वहाँ कई साल काम किया है और वहाँ पे जो रिफॉर्म्स थे ग्रांट्स के, मैं ग्रांट्स की हेड थी वहाँ पे, तो मुझे पता है कि किस किस किस्म की फ़ंड्स मौजूद हैं जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा इस वक्त मैं खुशहाली बैंक की बोर्ड पे भी बैठती हूँ। तो जो गुर्बत है वो गुर्बत बढ़ती जा रही है। एक तो हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसके बारे में हमारे यहाँ कोई संजीदगी से कोई गौर नहीं हो रहा है। फिर कोई प्रोग्राम बनता है कि अभी हम यहाँ पे गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे या उसकी कमी करेंगे, तो हर साल इतने मिलियन लोग और ऐड आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम हमेशा पीछे रहते हैं, हम इस दौड़ में कामयाब नहीं हो सके। उसके लिए अगर हमें सोचना होगा तो हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करना होगा। ये बात लोग कहना नहीं चाहते, लेकिन मेरे ख्याल में हमें वो करना पड़ेगा। अब आ जाइए जो अभी जो जिक्र हो रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास बायलैटरल मल्टीलैटरल फंड्स हैं, ग्रीन फाइनेंसिंग है, डेट स्वैप फंड्स भी हैं। जो पाकिस्तान का डेट है तो बहुत सारे डोनर्स होते हैं, स्पेशली बायलैटरल्स, वो अग्री कर लेते हैं कि हम इसको माफ़ कर देंगे, लेकिन आप इसको फला काम के लिए इस्तेमाल करें। ये भी एक सोर्स हो सकता है। अब हमें करना क्या है, हम अपने पानी के वसाइल को महफूज करना है ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए या आलूदगी से पुर ना हो जाए। फिर इस पानी का हमें बेहतरीन इस्तेमाल करना है, ठीक है, चाहे वो ज़राअत में हो, चाहे वो सनत में हो, जहाँ पे भी हो। फिर हमें पानी को बार बार इस्तेमाल करना है, उसको फेंकने से पहले। फिर हमें पानी के प्रोग्रामों के लिए वसाइल का बंदोबस्त करना है, ठीक है। ये सारे काम जब हम करेंगे तो तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। फिर सवाल जो आपने भी पहले किया था कि इदारों के आपस में रब्त के बारे में, तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ हारून साहब से कि हम लोगों की यहाँ एक पॉलिसी भी अच्छी बनती है, हमारी प्लानिंग भी बड़ी अच्छी होती है। बहुत से दूसरे मुल्कों ने हमसे सीखा है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि क्या कुछ वफाकी सतह पे होना है, क्या हमारे सूबों में होना है। उसके बाद जो है सूबे के बाद क्या होना है, उसको अब हमने तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया है। जब तक हमारी मकामी हुकूमतें नहीं होंगी और वो मकामी तौर पे काम नहीं करेंगी, उस वक्त तक जब हम बात करते हैं कि पानी और काश्तकारी और तवानाई का एक महवर है, ठीक है, तो उस महवर को लेकर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम उसको काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ मकामी सतह पर ही देख सकते हैं, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसको तो हमने ख़त्म कर दिया है। तो अब ये बताइए कि सूबे के बाद कहाँ जाएँ हम। उसके बाद अगर हमें लोगों तक पहुंचना है और उनके साथ काम करना है और उनको तैयार करना है कि आइंदा जब ये सैलाब आएंगे या आइंदा कोई और आफत आएगी और तेज़ बारिशें होंगी, या इस वक्त जो हमारी जो ज़मीन दोस्त पानी है, वाटर टेबल बिल्कुल सतह पे बैठी हुई है, कुछ जगहों से जा भी नहीं रही है, हमारी निकासी आब नहीं हो रहा। सिंध के कुछ हिस्सों में खुद हमारे शहर कराची में पानी निकलता ही नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ घर और बिल्डिंगें बना रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो हमारे वो इलाके जो हमारे सबसे अच्छे काश्तकारी की ज़मीन है, उसके ऊपर भी हम ये बना रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं मिलता कि जो लोग हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं या वो इन्वेस्ट कर सकें, तो वो सुकून से कई साल काम करके एक इंडस्ट्री बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो 100 या 2 साल चलेगी। वो चाहते हैं कि हमें 1-2 साल के अंदर पैसे कमा के निकलना है, ठीक है। तो इसीलिए वो सारे जो कवानीन बन रहे हैं, क्योंकि यही लोग पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, उसमें क्या है, यहाँ पे वो कहते हैं जी हमारे पैसे सेफ़ नहीं है। क्यों नहीं सेफ़ हैं भाई? सेफ़ इसलिए नहीं है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं जो पैसे को सेफ़ रखेंगी या उसकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगी, उनको हम चलने नहीं देते और उन्हें तोड़ के हम ये बनाते हैं, इस तरह के कानून बनाते हैं कि मेरे ख़ानदान, तुम्हारे ख़ानदान और मेरे दोस्त के ख़ानदान को फ़ायदा हो, बाकी कौम जाए भाड़ में। कानून बनाने की आपने बात की जी। अफसोस के साथ एक और इल्ज़ाम लगता है लोगों की जानिब से कि जो कानून बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अकेले में कानून बना रहे हैं, बंद कमरों में कानून बना रहे हैं, ठंडे ऐवानों में कानून बना रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, हकायक से बहुत दूर है, इम्प्लीमेंटेशन तो सोचते भी नहीं है। इसके ऊपर सीमी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि वो कानून बंद कमरे में बन रहे हैं। कवानीन जो बन रहे हैं वो हमारी असम्बलीज में ही बन रहे हैं,
ٹھیک ہے, اور وہ بند نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پالیسیاں ہیں جو بند کمروں میں بنتی ہیں. قوانین سب کے سامنے بن رہے ہیں, لیکن قانون بنانے کا جو طریقہ کار ہے اور جو پروسیس ہے اس کو صرف یوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے خلاف کیسز تھے ان کو ہٹایا جائے, یا اپنی مرضی کے لوگوں کو کہیں جگہوں پہ لایا جائے اس کا. ہاں, تو جب یہ ہے کہ جب ہم نے ماحولیات کو, پانی کو, موسمیاتی تبدیلی کو اگر سب کوئی ہم نے سیاست میں ہی ڈالنا ہے تو پھر تو اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اس وقت ویسے میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہماری جو موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کی جو منسٹری ہے اور جو وہاں ابھی منسٹر ہیں شہری رحمان صاحبہ, وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہلچل بھی نظر آ رہی ہے. پہلے بھی ان سے پہلے بھی جو وزیر تھے وہ بھی اس میں کام کرتے تھے, لیکن پانی کی وزارت کیا کر رہی ہے, کہاں ہے وہ؟ کیونکہ یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ پچھلی صدی میں جو ہم نے سارا کاربن پھینکا ہے جی, اس کے نتیجے میں جو اس کے اثرات ہیں وہ تمام ہمارے پانی کے وسائل پر ہیں. اور اس صدی میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اوشنز جو ہیں, سارے سمندر ہیں, وہ ابل رہے ہیں اس وقت. اتنی زیادہ وارمنگ ہو رہی ہے, اتنی زیادہ وہ گرم ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے اوشن کرنٹس بگڑ رہے ہیں, جس سے دنیا کے تمام موسمیاتی خطوں پہ اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, سارے ہمارے برفانی تودے پگھل رہے ہیں, دریا عجیب طرح سے کام کر رہے ہیں, کوسٹ لائنز پہ برا حال ہو رہا ہے, گراؤنڈ واٹر سطح پہ بیٹھا ہوا ہے, ڈرینیج نہیں ہو رہی ہے, عجیب طرح کی بارشیں اور طوفان ہو رہے ہیں. یہ ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کون اس پہ کام کر رہا ہے. دیکھیے, پانی کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کی منسٹری یا صرف وابڈا نہیں دیکھ سکتی. اوکے, ایک ایسی وزارت ہونی چاہیے پانی کی جو ان سارے اتنا سارا ہمارے پاس معلومات ہیں, ڈیٹا ہے, سب کچھ ہے, ان کو اگر ہم استعمال کرنا چاہیں اور ایک جگہ لے کر آئیں, جس طرح سے IPCC میں سائنسدانوں نے کیا ہے. پاکستان میں کوئی سائنسدانوں کی اور تحقیق کرنے والوں کی کمی تو نہیں ہے نا؟ کمی تو نہیں ہے. اسی پوائنٹ پہ میں انٹرپٹ کروں گا اور آپ سے اگلا سوال اسپیشلائزیشن کا پوچھوں گا کہ کیا اسپیشلسٹ ہیں ہمارے پاس. بیفور آسکنگ یو دیٹ کوسچن, رافع صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ٹیل می, اگر پالیسی میکنگ آپ کی نظر میں بند کمروں میں ہو رہی ہے یا پھر میوچل کنسنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی کلائمیٹ پالیسی تو 2012 کی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو 10 سال ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی تھی اور یہ ساری ذمہ داریاں صوبوں کو پہنچ گئی تھیں. اس کے بعد کسی نے پالیسی کو خاص دیکھا نہیں ہے. کبھی کبھی نکال کے اس کو پالش کر کے دکھاتے ہیں, اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ پیسے کہاں سے ملیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کلائمیٹ فائنینسنگ کہاں سے آئے گی. دیکھیں, پاکستان میں بہت موقع ہیں موسمی تبدیلی اور ریزیلینٹ پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرنے کی. الیکٹرک وہیکلز کے اندر ہے, ذرائع کے طریقے بہتر کرنے کے تاکہ پانی کا استعمال کم ہو. ٹھیک ہے جی, مگر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم دیتے ہیں سبسڈیز کنسٹرکشن سیکٹر کو, ہم دیتے ہیں بینیفٹس اور ریلیف آٹو موبائل سیکٹر کو. اور میں حیران تھا کہ اس سال سپتمبر میں فلڈز کے دوران ہم نے 400 کیا تاکہ ہم اپنے F-16 چلائیں. یہ جو 450 ملین ڈالرز ہے, $4500, یہ UN کی فلڈ ریلیف فنڈ سے زیادہ پیسے جو ہیں ہم نے ڈیفنس کے اندر لگائے ہیں, جہاں اس وقت پاکستانی کوئی 30 ملین پاکستانی بے گھر ہے. تو پیسے تو ہمارے پاس ہیں, ہمیں اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. پیسے ہمارے پاس ہیں, ہمیں اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. سیمی صاحبہ, آپ سے وہی سوال کہ پرائیورٹیز ٹھیک تو تب ہوں گی نا جب اسپیشلائزڈ لوگ ہوں گے. کیا ہمارے پاس اسپیشلائزڈ لوگ ہیں میم؟ بالکل ہیں, بالکل ہیں. وہ ہماری جامعات میں چھپے بیٹھے ہیں. چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے چھپے بیٹھے ہیں, اس لیے وہ خود اپنی مرضی سے چھپے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بات کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. آپ بتائیے, آپ کے یہاں جو اتنے سارے ٹاک شوز ہوتے ہیں, 200 چینل ہمارے پاس ہیں, کون سے یہاں پہ وہ لوگ بلائے جاتے ہیں جن کو واقعی بہت سارے مضامین کے بارے میں پتہ ہے؟ ٹھیک ہے, ان کو آپ کو نکال کے لانا ہوگا. انہوں نے جو بہت کچھ تحقیقات کی ہیں وہ وہیں پہ رکھی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک, جس سے ابھی بات ہو رہی تھی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہو رہی تھی, اسٹیک ہولڈر پلیٹ فارم کی بات ہو رہی تھی, تو بھئی آپ کو ان کا لنک بنانا ہے جو ہماری جامعات ہیں اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا لنک بنانا ہے زراعت کے ساتھ, صنعت کے ساتھ, میونسپیلٹی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, جو لوگ سوچ رہے ہیں, جو لوگ سوچتے ہیں, میڈیا کے ساتھ. یہ لنک تو ہے ہی نہیں. میڈیا پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو زیادہ تر میں یہ نہیں کہہ رہی, سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی, زیادہ تر کو ان مضامین کے بارے میں نہیں پتہ جس کے بارے میں وہ بول رہے ہیں.
لیکن اس کے بارے میں معلومات موجود ہیں, تحقیق موجود ہے. پھر یہ ہے کہ جو تحقیق کی زبان ہے وہ ایسی زبان ہے کہ جو عام فہم لوگ شاید نہیں سمجھ سکتے. یہ کوئی ہمارے پاکستان کی ایسی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس تحقیق کو ان الفاظ میں ڈھالنا اور اس طرح سے بیان کرنا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں. اگر آپ پالیسی میکر سے بات کریں تو اس کو دوسری زبان میں لکھنا ہوگا, اگر آپ بچوں سے بات کریں تو تیسری زبان میں لکھنا ہوگا, اور اگر آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو بینکوں میں کام کر رہے ہیں یا انویسٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے تو آپ کو ان کے لیے دوسری طرح سے پیش کرنا ہوگا. یہ مہارت بھی ہمارے پاس ہے اگر ہم چاہیں. اس وقت جو ابھی ذکر ہوا تھا پنجوانی حصار واٹر انسٹیٹیوٹ NED میں, وہاں پہ ہمیں ایک لیب بنا رہے ہیں جس کا نام ہے بیہیورل سائنسز, سائیکالوجی اینڈ بیہیورل سائنسز لیب. کیونکہ ہمیں وہ کمیونیکیشن کے لیے عام فہم زبان میں بہت مشکل اور کڑوی باتیں کرنی ہیں جس کو لوگ سمجھیں اور جس کے بعد وہ اپنا رد عمل بھی دکھائیں اور جس طرح سے وہ جینا چاہتے ہیں اس میں بھی تبدیلی لے کر آئیں. کیونکہ دیکھیے اس طرح سے جیسے اس وقت ہم جی رہے ہیں, آج سے 10, 20, 15 سال بعد یہ ہم ایسے نہیں جی سکیں گے. ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے بچوں کی جو زندگی ہوگی وہ بہت مختلف ہوگی اور ہونی چاہیے. ہم نے اپنے اوپر جو اتنا سامان اپنے ساتھ جمع کیا ہوا ہے, مختلف بہتری کی طرف یا برائی کی طرف میم, ان کے لیے بہت مشکل ہوگا جینا, ان کے لیے جینا مشکل ہوگا. کیونکہ یہ جو ساری ہماری باتیں ہو رہی ہیں یہ سب سمجھنے سے بدتر ہوتی چلی جائیں گی. ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. تو نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن اس دنیا میں جینا اب بہت مشکل ہو رہا ہے سب کے لیے. تو ہمیں ان مشکلات سے نبٹنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. تیاری کا ذکر ابھی اور بھی کچھ لوگوں نے کیا تھا, لیکن کس قسم کی تیاری؟ اس کا مطلب ہم کھانا کم کھائیں گے, کم چیزیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں صرف 80 کراپس ایسی رہ گئی ہیں جنہیں ہم فوڈ کراپس کہہ سکتے ہیں. کیونکہ حضرت انسان نے جو ہماری بایو ڈائیورسٹی تھی اس کو ہم نے بری طرح سے ختم کر دیا اور ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں ہمیں اپنی جو آگے کی زندگی ہے اس کے بارے میں بہت ہی غور سے سوچنا ہوگا کہ اب زندگی کیسے ہوگی. چھوٹے گھروں میں رہنا ہوگا, کم چیزیں استعمال کرنی ہوں گی, کم اوڑھنا پہننا ہوگا, کم کھانا ہوگا, پانی کو بہتر استعمال کرنا ہوگا. ہر ایک کو آنا چاہیے کہ وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں خود اگا سکیں. کیونکہ اب یہ جس طرح سے ابھی ہم بیٹھتے ہیں اٹ ول بی سروائیول آف دا فٹسٹ, ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ جانور نہیں ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے سروائیول آف ایوری ون. ہر ایک فٹ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں گہری سوچ کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بہت لوگ لکھ چکے ہیں, ابھی نہیں, پچھلے 20-30 سال سے لکھ رہے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی یہ سوچ موجود ہے. لیکن اس کو ابھار کے آگے لے کر آنا ہے تاکہ عام لوگوں تک پہنچے اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بات میں اور کہوں گی جسے ہم ایک نیو لبرل ایجنڈا کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں طاقتور ہیں اور جو اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانے چاہتے یا اپنی وہ حرکتیں بند نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس موڑ تک آئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جو لوگ ہیں جو انفرادیت دکھائیں اپنی, اور انفرادی طور پہ اگر وہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں کر لیں تو بس یہی کافی ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس وقت جو سب سے امیر لوگ ہیں یا وہ جو سب سے زیادہ تباہ کر رہے ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کے رسپانسبل ہیں, ان کو اپنے کام بند کرنے ہوں گے. فوسل فیول کو نکالنا بند کریں. فوسل فیول کیا آپ یہ بند کر دیں گے؟ بہت سے ایسے ملک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک تو ہماری سب الیکٹرک گاڑیاں بھی آ جائیں گی اور ہمارے گھر بھی سب سولر پہ ہو جائیں گے, تو ہم تو 80%, 90%, 70% سولر پہ آ جائیں گے. لیکن وہ ہم جیسے غریب ملکوں کو زبردستی کریں گے کہ ہم ان کا تیل لیں. ٹھیک ہے, وہ تیل کہاں بیچیں گے؟ تو اس وقت جو طاقت کا جو نظام ہے دنیا میں, اس میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ یہ تبدیلیاں نہ آئیں, یا یہ تبدیلیاں آئیں تو ہم جیسے ملک جو کہ تباہ کاری میں سب سے آگے پہنچ چکے ہیں, کیونکہ ان کے کیے ہوئے اقدامات کی وجہ سے ہمارے ملکوں پہ یہ ساری تباہیاں آ رہی ہیں. ہم جو ہیں ان کے خیال میں ہم ہی تباہ ہوتے رہیں گے اور انہیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے گھر میں دیر اندھیر نہیں ہے. نہیں, لیکن اس تباہی کی لپیٹ میں پوری دنیا آئے گی, کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں, جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ دنیا کے ایک خطے پہ تھوڑی آئے گی. جب پوری دنیا کے اوشنز بوائل کر رہے ہیں تو
ہر کانٹیننٹ افیکٹ ہوگا اس سے. صرف ہمارے اوشن نہیں, ان کی اوشن بھی افیکٹ ہوں گے. یہاں پہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک پہ جانے سے پہلے ہارون شریف صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کلائمیٹ فائنینسنگ کی جو بات ابھی رافع صاحب نے کہی تھی, ویئر ول وی گیٹ دا منی فرام, یہ پیسہ کہاں سے آئے جس سے ہم اپنے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر سکیں؟ اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. جب بات ہو رہی تھی کہ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا, پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہم کس طریقے سے اپنی کریڈیبلٹی منوائیں گے دنیا کے سامنے, کس طریقے سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی دیں گے, کیونکہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ فلڈس کے لیے جو سامان آیا تھا, سوشل میڈیا پر وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے کہ سرکاری جلسے کے نیچے جو کارپیٹ بچھایا گیا ہوا, UNHCR کی پوری پیکنگ بچھائی ہوئی تھی شاید ٹینٹ کی, جو کہ متاثرین کے لیے تھی لیکن یوز سیاستدانوں کے لیے ہوئی. ہارون شریف صاحب کیونکہ سابق چیئرمین ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, تو ہارون صاحب کتنا مشکل ہوگا ڈونرز کو یہ یقین دلوانا کہ ہم سچی میں پیسہ موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے مانگ رہے ہیں, کسی اور کام کے لیے نہیں؟ اس میں پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ صرف ڈونر سے نہیں آتا ہے کہیں بھی. تو ہمارے لیٹ گو ون بائی ون. ہمارے جو ٹریڈیشنل سورسز ہیں, جو ہمارے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ہیں, یہاں ایک ٹریڈ آف ہے. ان کے پاس ہمارے لیے لیٹ سے $2 ارب کا سالانہ کوٹا ہے. اگر کلائمیٹ چینج کی جو ریزیلینس بلڈ کرنا ہماری ترجیح ہے, تو پھر ایک ٹریڈ آف ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ جناب آپ یہ موٹو وے نہ بنائیے جو اس کا پیسہ تھا, آپ اس سیکٹر میں لگا دیجئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس پیسہ ریز ہونا شروع ہو جائے گا جو آپ کا آلریڈی آپ لے رہے ہیں. لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری ترجیح کیا ہے. آیا ہماری ترجیح سڑکیں بنانا ہے, یا ہم نے کوئی اور چیز بنانی ہے, یا پیسہ لے کے ہم نے تنخواہیں دینی ہے, یا ہم نے کلائمیٹ کے پروجیکٹس میں لگانا ہے. اب میں آتا ہوں ڈونرز کی طرف. دیکھیے یہ غلط ایک ہمارا یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہر چیز کا مداوع ڈونر کریں گے. دیکھیے ڈونرز کا یہاں پر جو سٹیک ہوتا ہے اس کے اندر بہت بڑا, میں تقریباً 22-23 سال انٹرنیشنل دنیا میں کام کیا ہے, وہ سیاست سے لنک ہوتا ہے. دیکھیں ہماری اس وقت جیو پولیٹیکل پوزیشننگ وہ نہیں ہے کہ ڈونرز ہماری طرف بہت زیادہ سمپیتھیٹک ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ ڈونرز کے پاس آپ جائیے اس وقت کہ جب آپ خود کچھ کر رہے ہوں. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ 10 پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اس کے لیے مجھے $1 ارب چاہیے, $250 ملین میں نے پاکستان کے فائنینشل سسٹم اور بجٹ سے ڈال دیا. اب باقی 75 کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. پھر آپ کو لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں. اگر ہم صرف جا کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن بہت کر دی ہے, آپ کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے, ہم بہت ولنریبل ہو جائیں گے, پلیز بیل اس آؤٹ. I don't think یہ آرگومنٹ حقیقت پسندانہ ضد دنیا میں چل پائے گا, نہ کبھی چلا ہے نہ یہ چل پائے گا. آپ آلریڈی G20 کی اگر سٹیٹمنٹس پڑھیں تو اس وقت جو پوری دنیا کی اکانومی شرنک کر رہی ہے وہاں لیکوڈیٹی اتنی اویلیبل نہیں ہے. تو ہمیں پہلے تو خود سے اس کی کچھ فائنینسنگ, ہمارے بینکس کے پاس بھی پیسہ ہے, ہمارے حکومت کے اندر بھی ٹریڈ آف ہو سکتی ہے. ہمیں سمت دکھانی ہے کہ یہ ہماری ترجیح ہے, ہم اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ترجیح تو بن جائے گی لیکن اس کو پروجیکٹس میں کنورٹ کرنے کی کمپیٹنس جو ہے وہ پاکستان میں بالکل نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کام شروع کیا ہے, میں نے ایک UNDP میں ٹیم بنائی ہے جو اس پہ کر رہی ہے, لیکن ہمارے پاس جس کو میں ڈیمانڈ سائڈ کہتا ہوں, تیسرا جو پیسہ ڈیمانڈ سائڈ کا ہے وہ گرانٹ کا نہیں ہے. وہ پروجیکٹس مانگتے ہیں جہاں پر ریٹرن مل سکتا ہے, لیکن وہ کلائمیٹ کے لیے یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے الائنڈ ہے. وہ پیسہ سعودی عرب کے پاس بھی ہے, قطر کے پاس بھی ہے, چین کے پاس بھی ہے, لیکن وہ پروجیکٹ مانگتے ہیں. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کہتا ہے آپ مجھے گرین انفراسٹرکچر دیجئے, میں اس میں فائنینسنگ کر دیتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ کمپٹنس میں انویسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے لوگ اس کو ڈیزائن کر سکیں اور مینج کر سکیں. وہ کام انفارچونیٹلی حکومت میں نہیں ہو سکتا. حکومت کو 1-2 اداروں کو آپریشنل انڈیپینڈنس دینی ہوگی, کیونکہ یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل بیوروکریٹس ہیں, نہ ان کی ٹریننگ ہے,
نہ ان کا جو فوکس ہے اس کو کرنے کے لیے. یہ ایک اسپیشلائزڈ کام ہے جس میں ہمیں انویسٹمنٹ بینکر بھی چاہیے, سائنٹسٹ بھی چاہیے, انجینئرز بھی چاہیے. تو جیسے آپ کو یاد ہو ہم نے کووڈ کے لیے ایک NCOC کی طرح کا ادارہ بنایا تھا اوور سائٹ کا, ہمیں ایک ملٹیپل ایکسپرٹیز کا ادارہ چاہیے جو اس کو آگے لے کر چل پائے, تاکہ آپ کا سوال کہ اعتبار کہاں سے آئے گا. پھر ہماری جو منسٹری آف فائنانس ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے پاس جا سکتی ہے, اور وہ کام بھی کر رہی ہے. ڈیٹ سواپ پہ بھی کام ہو سکتا ہے, گرین بانڈز پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں مسئلہ ہے پاکستان کا رسک پریمیم اس وقت کمرشل مارکیٹس میں ہماری مختلف وجوہات ولنریبلٹیز کی وجہ سے بہت ہائی ہے. تو جب اچھا وقت آئے تو ہمیں بانڈ بھی فلوٹ کر کے پیسہ ریز کیا جا سکتا ہے. میری رائے صرف یہ ہے کہ ہم ڈونرز کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمارے گھر میں جو پیسہ اویلیبل ہے, بھلے ہم $100 ملین سے شروع کریں, لیکن دنیا کو دکھانا شروع کریں کہ یہ ہم کر رہے ہیں, آئیے اس کو لیوریج کیجئے, ہمارے ساتھ مل کے کام کیجئے. جو NGOs ہیں اور مائکرو فائنانس سیکٹر ہے اس کی کیپیسٹی بھی جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے بہت کم ہے. انٹرنیشنل NGOs کو ہم نے کوئی 8-10 سال پہلے پاکستان سے ویسے ہی نکال دیا تھا. So we really are lack of capacity to implement, اور وہ حکومت نہیں کر پائے گی انسینٹیوز دے کے کچھ اداروں کی. لیک آف کیپیسٹی ٹو امپلیمنٹ. آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو ہارون صاحب, اور ماشاءاللہ آپ نے ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے اور بیوروکریٹس کا ذکر کرتے ہوئے جو بتایا ٹریڈیشنل بیوروکریٹس ہیں, M6 موٹر وے کا بھی آپ نے ذکر کیا جس کے افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کچھ دنوں پہلے ہی کیا تھا. 307 ارب کا پروجیکٹ ہے, 5 ارب پہلے ہی بیوروکریٹس لے کے چلے گئے ہیں, ایک پکڑے گئے ہیں, ایک آذربائیجان میں آرام کر رہے ہیں. خیر سچویشن بڑی سیریس ہے. میں ویلکم کروں گا ڈسکشن میں علی توقیر شیخ صاحب کو, انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں. شیخ صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سر سوال یہاں پہ ہو رہا ہے کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر. ہم نے پورے پروگرام میں بات کی پیسہ کہاں سے آئے گا تو لگے گا کیسے, پرائیورٹیز کیا ہیں, کس طریقے سے ہم اپنے اندر اداروں میں تبدیلیاں لائیں, کیونکہ اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ اس وقت لگ ہی نہیں رہا کہ ترجیحات میں پرائیورٹی میں موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. آپ اس سچویشن کو علی صاحب کیسے دیکھتے ہیں, کلائمیٹ فائنینسنگ کی, پیسہ کہاں سے آئے گا, لگے گا کیسے, آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, کتنے دنوں میں آئے گا؟ علی توقیر صاحب. دیکھیے سر, یہ انٹرنیشنل دنیا میں گلوبلی انٹرنیشنل کلائمیٹ فائنانس کی کمی نہیں ہے, لینے والوں کی کمی ہے. کچھ فائنینسنگ کی ونڈوز ایگزسٹ کرتی ہیں جہاں پہ کنسیشنل یا فری یا دوسری قسم کے فائنینسز مل سکتے ہیں, بعض لونز کی صورت میں مل سکتے ہیں, مگر وہ انتہائی زیادہ کمپیٹیٹو ونڈوز ہیں, ان کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. تو بات کا مختصر آنسر یہ ہے, پیسے بہت ہیں, آپ لینے والے بنیں. تو کریڈیبلٹی بھی تو ہو نا سر. سر لکھنے کے لیے جو سب سے پہلے چیز چاہیے, آپ کو ایک اپلیکیشن دینی ہوگی. جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اس وقت مزاج ہے, جو کلچر ہے ہمارا, وہ یہ ہے کہ کوئی ڈونر آئے, خود ہی پرپوزل بنائے, خود ہی پروجیکٹ بنائے اور ہم سے آ کے ڈاٹڈ جگہ پہ سائن کروا لیں. جس فائنانس کی بات کلائمیٹ چینج کے کانٹیکسٹ میں آپ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن خود بنا کے جانا ہوگا. وہ کمپیٹیٹیو ونڈوز ہوں گی, اس کے لیے آپ کو باقی کنٹریز کے مختلف پروڈکٹس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا, انرجی میں, اربن پلاننگ میں, فارسٹری میں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, سو آن اینڈ سو فورتھ. دنیا کے تقریباً ہر سیکٹر کے لیے اس وقت فائنینسنگ اویلیبل ہے. پاکستان میں ہیو ویری گڈ چانسز, مگر ہمیں اپنا کلچر چینج کرنا ہوگا. یہ پروونشل ڈپارٹمنٹ اور فیڈرل منسٹریز, ان کو خود پرپوزلز بنانی ہوں گی. ہم دنیا کی ہر چیز کر سکتے ہیں, مگر تھنکنگ کو آؤٹ سورس نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی ڈونر سے, کسی کنسلٹنٹ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی چیز بنا کے لائے تو ہم سائن کریں گے. ہمیں خود اپنی. سر یہ ٹریڈیشنل بیوروکریٹس جن کا ذکر ابھی ہارون شریف صاحب کر رہے تھے, آپ کی نظر میں ٹریڈیشنل بیوروکریٹس یہ کام کریں گے؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو آپ فائنینسنگ ایکسپیکٹ نہ کیجئے. یہ خواب چھوڑ دیں دیکھنا. ہاں, یہ آپ پریزنٹ سچویشن میں, جہاں تک مجھے معلوم ہے, انٹرنیشنل فائنانس کے حساب سے پاکستان نے آج تک صرف $5 ملین کی پرپوزل لکھی تھی, وہ جیت لی تھی. اس کے علاوہ جتنے ہمارے انٹرنیشنل فائنانس کے پروجیکٹس آئے, 3 پروجیکٹ ہمارے پاس GCF کے آئے تھے, ایک FAO اور UNDP وغیرہ کی طرف سے آئے تھے. وہ انہوں نے پرپوزل بنائی تھی, انہوں نے سائز ڈٹرمن کیا تھا, انہوں نے پرائورٹیز ڈٹرمن کی تھی, ہم نے صرف ان کے ساتھ ایگری کیا تھا. تو یہ دیکھیں, یہ میں نے ایک مشکل بات شروع میں کہہ دی, آپ ذرا آپ آگے کی طرف آئیے.
हमारी जो फाइनेंसिंग नीड है वो बहुत डाइवर्स है, और हमारे पास कैपेबिलिटी की भी कमी नहीं है, कैपेसिटी की कमी भी नहीं है। जिन सेक्टर्स की आपने बात की उनको कल्चर चेंज करना होगा। अगर उस कल्चर को चेंज करने के लिए आपको एक दो प्रपोजल, एक दो आइडियाज आए तो मैं आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। अब विल कम बैक टू देम। मैं अब राफे आलम साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा। राफे साहब, आप प्रायोरिटी की बात हो रही है, तरजीहात की बात हो रही है, हमने पहले बात की कि फाइनेंसिंग पैसा कहाँ से आएगा, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, डोनर्स बहुत हैं, एप्लीकेशन लिखनी होगी। हारून शरीफ साहब ने कहा कि जो पुराने ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट्स हैं इनसे तो काम होगा ही नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं लेकर आने होंगे, नया सिस्टम आना होगा। आप राफे साहब दुनिया भर में घूम रहे हैं, कॉप भी आपने अटेंड किया, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से भी करीब हैं, आपको लगता है कि ये कभी हुक्मरानों की प्रायोरिटी में, तरजीहात में मौसमियाती तब्दीली आएगी, और अगर आएगी तो तब्दीली भी होगी? देखिए, हम सबको ना अपने आप पे गंदगी फेंकना मेरे ख्याल से पसंद है। आपका सवाल दुरुस्त नहीं है। पैसे मौजूद हैं भाईजान। जब पेरिस में वो नोटर डैम गिरजा जला था तो 80 करोड़ डॉलर जो हैं 2 हफ्तों के अंदर इकट्ठे हुए थे। वॉर ऑन टेरर जो यूएस ने और उनके एलाइज ने लड़ा था, कितने उन्होंने हर दिन करोड़ डॉलर लगाए थे। कोविड में कितने पैसे सब्सिडीज और इंसेंटिव्स में लगे थे ताकि मुल्कों की मईशत चल सके। हैं जी, देखें यूक्रेन के अंदर इस वक्त जंग जो चल रही है, वहां जो पैसे दिए जा रहे हैं इन वॉर के लिए, जंग के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे हैं ना। तो जो लोग समझते हैं कि इंटरनेशनल फिस्कल स्पेस नहीं है, वो शायद दुनिया को समझते नहीं है। ये बड़े ममालिक जो हैं, इन्होंने अपने पैसे कहां से कमाए हैं? हमारी जेबें काट के पिछले 150 साल, और उन पैसों से ग्रीन हाउस गैस फैलाई है। हम क्या कहते हैं, किसी बोल के साथ भीख नहीं मांगने जाते जब हम लॉस एंड डैमेज की बात करते हैं। हम सीधा आंख में आंख डाल के कहते हैं ये आपकी गलती है और आप ये पैसे हमें देंगे। पैसे हैं और बहुत ज्यादा हैं। आमीन, अल्लाह करे सर ऐसा ही हो, अल्लाह करे पैसे आए भी। अब सीमी कमाल साहब, आप माशाल्लाह से 40 साल से इस फील्ड में मेहनत कर रही हैं, अपनी पूरी जिंदगी आपने डेडिकेट कर दी है। 40 साल से आप अपनी आवाज उठा रही हैं। मैं सोच ही रहा हूं कि अगर सीमी कमाल साहबा की आवाज इनके कानों तो नहीं पहुंच रही तो फिर आखिर किसकी पहुंचेगी? मैम, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही तो फिर किसकी पहुंचेगी? देखिए, मेरी जो आवाज है वो बैनुल अक़वामी तौर पे बहुत बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन अपने मुल्क में कोई घास नहीं डालता। ठीक है, अपने मुल्क में क्यों नहीं घास डालते? क्योंकि मैं एक औरत हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सच बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास तहकीक है, ठीक है, जो भी वजूहात हैं। आप देखिए कि साल गुजर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर को कहते हुए कि ये हमने वाटर पॉलिसी का एक सिटीजन वाटर पॉलिसी बनाई है, आप इसको देख लें। ये अभी हम लोगों ने एक सबमिट किया है कि 1 मिलियन पॉन्ड्स बनाने चाहिए पाकिस्तान में, उसको देख लें, कोई घास नहीं डाल। इसलिए कि लोगों के जहन में ये है कि प्रोजेक्ट, अभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है प्रोजेक्ट और प्रोग्राम की, कि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम वैसे बनने चाहिए जिसमें किकबैक हो। अगर हम वो बातें कर रहे हैं कम्युनिटी बेस्ड कामों की जिसमें थोड़े पैसे लगेंगे, कम्युनिटीज़ खुद रेस कर लेंगी, हम लोग रेस कर लेंगे, यहाँ की गैर सरकारी तंजीमें रेस कर लेंगी, तो वो उनके ख्याल में प्रोजेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सरकारी तौर पे ऐसे जो हम जब ख्याल या इस तरह के प्रोग्राम या कॉन्सेप्ट हम देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं होता। तो अभी जो बात ये हो रही थी, जो राफे कह रहे थे कि पैसे बहुत हैं, ठीक है, और ये भी दुरुस्त है कि ये लॉस एंड डैमेज फंड का जो बेसिक्स है वो यही है ना कि ये सारा तमाशा आप लोगों ने किया है, सारा प्रॉब्लम आप लोगों ने क्रिएट किया है। अब आप इस मसले को हल करने के लिए, और जहाँ से आपने लूटा है और जिन मुल्कों पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है उनके लिए, उनको उन मुश्किलात से निकालने के लिए आप कंट्रीब्यूट करें, तो ये कोई चैरिटी नहीं है, ये उनका हक बनता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से देखें तो फिर ये है कि बात फिर वही है कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, और ये ना कहें कि पैसा कहाँ से आएगा, ये सवाल करें कि पैसा कैसे आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पैसा मौजूद है और दुनिया में बहुत पैसा है। तो इसके लिए हमें पहले ये सोचना है कि हम चाहते क्या हैं, कोई हमारा विजन या बसीरत भी तो हो, जिसे हम जब एक डॉक्यूमेंट लिख के भेजें तो उसमें हो कि भाई हम 20 साल में यहाँ पहुँचना चाहते हैं, 50 साल में यहाँ पहुँचना चाहते हैं, 100 साल बाद इधर पहुँचना चाहते हैं। हमारी तरजीहात क्या है? इस वक्त लिविंग इंडेक्स और रिचार्ज पाकिस्तान 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें ख्याल है कि बहुत कुछ आएगा। अब ग्लोबल क्लाइमेट फंड से पैसा लेने के लिए कई सालों से यहाँ कोशिश हो रही है, लेकिन वही बात है कि कंपटीशन बहुत है, बड़ी वो सख्ती से चीज़ें मांगते हैं, हम शायद वो चीज़ें प्रोवाइड ना कर पाते। और ये सारा काम क्योंकि गैर सरकारी तंजीमें आमतौर पे करती हैं,
تو بات یہ ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں کا تو ناطقہ بند ہو چکا ہے بھائی. ہم لوگوں کو تو کام کرنے میں اتنی مشکلات ہوتی ہیں, یہاں تک کہ اب جو فلڈ ریلیف کے لیے بھی آپ کو NOC چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہاں میں بات نہیں کرنا چاہتی, وہ ایک رکیے گا, دوسرا بریک کا بھی پروگرام وقت ہو کریں گیا ہے, گے. سو ہم کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان.